بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے تو اکثر آپ کی مجالس میں، آپ کے ارشادات میں آخرت کا تذکرہ ہوتا تھا. آپ کی زبان مبارک پر اکثر آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری کی فکر لگی رہتی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب کوئی تیز ہوا چلتی، آندھی آتی، بارشیں ہوتی تو آپ فوری طور پر مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے، دعائیں کرتے، یعنی آپ پر گھبراہٹ کے آثار آ جاتے تھے. اور اکثر آپ کی دعاؤں میں کثرت سے آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرا حساب آسان لیجیے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب دیکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اکثر حساب یسیر، آسان حساب کی دعا ہوتی، تو عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے آسان حساب کا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا نامہ اعمال کھولا اور یہ پوچھ لیا کہ ایسا کیوں کیا ہے، ایسا کیوں کیا، تو اگر کسی کے نامہ اعمال کھل گیا اور سوال و جواب شروع ہو گئے تو حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا فقد ہلک، وہ ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، انسان جج کے سامنے وکیلوں کا سہارا لے کر بچ جاتا ہے کہ میں جواب نہیں دے سکوں گا، تم جواب دے دینا، مجھے جواب دینے میں اتنی مہارت نہیں ہے، تمہیں مہارت ہے. تو بعض دفعہ غلطی پر ہوتے ہوئے بھی بچ جاتا ہے اور اس کی غلطیاں چھپ جاتی ہیں. دنیا میں تو انسان کسی بھی طرح بچ نکلتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عدالت میں جب انسان کھڑا ہوگا، اس کے تمام اعمال کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے کر دیے جائیں گے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں کسی نہ کسی صورت میں اس کے سامنے آ جائیں گی.
اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، اور کسی بھی طرح اپنے جرم سے انکار کی گنجائش بھی نہیں ہوگی، کہ اگر انکار کرتا ہے تو بہت سارے ثبوت اللہ تعالیٰ سامنے کر دیں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جس کی حساب و کتاب کی کتاب کھل گئی اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا شروع کر دیا، فقط ہلک، اب اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اور فرمایا کہ آسان حساب کی میں جو دعا مانگتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دربار میں کوئی بندہ پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کی کتاب کو دیکھیں گے، اور ایسے کر کے دیکھیں گے، یوں کیے صفحے پلٹے، سرسری اللہ تعالیٰ نظر ڈالیں گے اور کہیں گے جاؤ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں آسان حساب، کہ سرسری نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ جاؤ۔ دنیا میں کسی کی کاپیاں چیک ہو رہی ہوں امتحان کی، اور چیک کرنے والا ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہو، تو اس کی تو کوئی غلطی نہیں چھپتی، اس کے تو ہر غلطی پر نمبر کٹیں گے۔ اور اگر چیک کرنے والا سرسری چیک کر رہا ہو، ایسے کاپیاں پلٹ رہا ہو، تو بہت ساری غلطیاں چھپ جاتی ہیں، بہت ساری غلطیاں جو اس نے کی ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہے میری اتنی ساری غلطیاں پیپر میں ہیں، لیکن چیکر کی آسانی کی وجہ سے کہ میں نے جلدی جلدی چیک کر لیا، وہ بچ جاتا ہے۔ دنیا کی مثال ہے، وہ بچ جاتا ہے اور چیکر اس کو نمبر دے دیتا ہے، اور اس کی امید سے زیادہ اس کو نمبر مل جاتے ہیں۔ اس کی امید ہوتی ہے کہ کم نمبر، صحیح چیک ہو گئی تو میں گیا، اتنے سارے نمبر میرے کٹ جائیں گے، لیکن چیکر نے جلدی جلدی چیک کی اور اس کی امید سے زیادہ اس کے ساتھ معاملہ آسانی کا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان حساب کا معاملہ فرمائیں۔ اگر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان حساب کا معاملہ فرمائیں، یہی دعا کرنی چاہیے، تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ امید تو ہمیں ہوگی ہلاکت کی، کیونکہ کسی کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا جب وہاں کے معاملات دیکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ آخرت کے معاملے میں اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ سے بھی باس پرس ہوگی۔ فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں اللہ کے سامنے سے وہی بچ نکلے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اپنے اعمال سے کوئی نہیں بچے گا۔ ہمارے اعمال میں وہ جان کا ہے، فرمایا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اور میں بھی اللہ کے فضل ہی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں گا۔ آپ کی شان ہے، اپنی امت کو درس دیا کہ اپنے اعمال پر گھمنڈ نہ کرو کہ میرے اعمال بہت سارے ہیں، میری نیکیاں بہت ساری ہیں، میری اچھائیاں بہت ساری ہیں۔ اپنے کسی عمل پر بھروسہ بھی نہ کرو، گھمنڈ بھی نہ کرو، امید رکھو اللہ سے، اللہ فضل فرما دیں گے۔ چھوڑنا بھی نہیں ہے، اعمال کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، کرتے بھی رہنا ہے، لیکن اعمال کے کرنے کی صورت میں اپنے اندر بڑائی نہیں آنے دینی کہ میں نے بہت بڑا نیک کام کیا ہے، میں تو بخشا جاؤں گا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، اس کو اپنی عبادت پر بڑا ناز تھا، اور جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے، اس سے کسی نے کہا ہاں بھائی آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس نے اپنی عبادت پر ناز کرتے ہوئے کہا کہ کیا میری بھی مغفرت نہیں ہوگی؟ کیا میری بھی مغفرت نہیں ہوگی؟ یعنی میں نے اتنے سال، پچھلی ان قوموں میں عمریں بھی زیادہ تھی نا، 900 سال، 700 سال، 100 سال تک تو بڑھاپا ہی نہیں آتا تھا، تو اتنی سالوں میں نے عبادت کری کہ میری بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کو اتنا اپنی عبادت پہ گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے مرنے کے بعد
کہ اس کو ذرا جہنم کے قریب لے جاؤ۔ اس کو لے جایا گیا اور وہاں اس کو پیاس لگی اور اس نے پانی کی تمنا کری، تو فرشتوں نے کہا اتنے سالوں کی عبادت پر ایک گلاس پانی ملے گا یہاں پہ۔ تو وہ تو وہاں پریشان ہو گیا کہ جان جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ تم جس عبادت پر ناز کر رہے ہو، تمہاری اس عبادت کی تو یہ حقیقت ہے کہ اگر تم پیاس بھی بجھانا چاہتے ہو آخرت کی، تو اتنے سالوں، وہاں پیسے تھوڑی چلیں گے، اتنے سالوں کی عبادت دے کر پیاس بجھے گی۔ جب اس سے عبادت لے لی گئی تو پھر اللہ نے کہا ہاں بھائی اب کیا لائے ہو ہمارے پاس؟ کچھ نہیں لایا اللہ، آپ کا فضل لینے آئے ہو۔ جب اس سے عبادت لے کر اس کو پانی پلا دیا گیا، پھر اللہ نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کہاں ہے وہ عبادت جس پر تمہیں بڑا ناز تھا؟ کہاں ہے وہ تمہارا عمل؟ وہ تو دے آیا سب، اب کیا چاہتے ہو؟ آپ کا فضل چاہتا ہوں۔ یعنی معاملہ اللہ تعالیٰ کی فضل پر ہی حل ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر دنیا میں کسی کا مقام تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ سارے انسانوں میں سب سے بڑھ کر کوئی اگر اللہ کا محبوب ہے اور مقام اور مرتبے والا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا مقام، تمام لوگوں کا مقام بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے پہلے ہے۔ لیکن اتنا اونچا اور بلند مقام ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آسان حساب کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، حبیب اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ درس دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ دیکھو میں اتنا اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوں، محبوب ہوں، مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں ہے میرا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کر رہا ہوں کہ آسان حساب کی دعائیں کر رہا ہوں۔ ہمیں کتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے، ہمیں کتنی زیادہ اپنے حساب کی، اپنی آخرت کی کتنی فکر کرنی چاہیے، کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تہجد کی تو ہمیں بڑا گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے، میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، اور اس تہجد کا ہم لوگوں کے سامنے اظہار کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو تہجد گزار ہوں، میں مجھ سے ڈر کے رہنا، ستانا نہیں۔ بزرگوں اور اکابرین کا طریقہ یہ رہا کہ عبادت کرتے جاؤ، چھپاتے جاؤ، اور اس عبادت پر گھمنڈ نہ کرو، اللہ کے فضل کی تلاش میں رہو۔ عبادت بھی کرنی ہے، اعمال بھی کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگنا ہے کہ اللہ ہم کچھ بھی کر لیں، آپ کے سامنے ہماری عبادت کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کے فضل سے ہی ہم بخشے جائیں گے۔ تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ایک تو یہ درس دیا کہ اپنی عبادت کو کچھ نہ سمجھو، اللہ کے فضل کی امید لگائے رکھو، اور دوسرا درس یہ دیا کہ فکر میں رہو کہ کیا ہوگا آگے میرے ساتھ، کیا ہوگا آگے میرے ساتھ، کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے دنیا میں کسی کے ساتھ کسی کے گھر پر کوئی لیٹر آ جائے عدالت کا، کسی کے گھر پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کوئی عدالت سے لیٹر آ جائے کہ آپ کی پیشی ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے چین نکل جاتا ہے۔ عزت دار آدمی ہو، اگر عدالتوں سے بچنے والا انسان ہو تو وہ تو گھبرا جاتا ہے کہ بھائی میں کیسے سامنا کروں گا، کیا ہوگا، وکیلوں کی تلاش کرتا ہے اچھے سے اچھا وکیل مل جائے، کتنی گھبراہٹ ہوتی کہ میں کیا جواب دوں گا، میں کیا پتہ نہیں کیا پوچھ لیا جائے مجھ سے۔ یہ دنیا کی عدالتوں کا حال ہے، اور اللہ کی عدالت کی فکر کتنی ہے ہمیں سوچتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ کہ اللہ کے سامنے بھی تو پیش ہونا ہے، اس کی کتنی فکر ہے۔ اگر اس کی فکر لگ جائے تو پھر نیندیں اڑ جائیں، انسان حرام چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے کہ بھائی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن فکر نہیں ہے ہمارے اندر۔ جس چیز کی فکر ہوتی ہے فکر نظر آتی ہے، دنیا کی عدالتوں کی فکر ہے، اس لیے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے پیش ہوں گے، کیا فیصلہ کر دیں، جج صاحب کا اگر غصے میں آ گئے تو کہیں وہیں سے مجھے جیل منتقل نہ کر دیں، کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو، اور جج کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے کانپ رہے ہوتے ہیں۔
یعنی یہ سب معاملات دیکھے جاتے ہیں، اور انسان کتنی دعائیں کراتا ہے، سب سے کہتا پھرتا پھر دعا کرنا، کل میری پیشی ہے، کل میری پیشی ہے۔ تو دنیا کی عدالتوں اور جج کے سامنے پیشی سے ہم کیسا گھبراتے ہیں؟ یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی تو پیش ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی تصویر بیان فرما رہے ہیں کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کل ہم میزان عدل لگائیں گے، انصاف کا ترازو قائم کریں گے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی لائی جائے گی، ذرہ برابر بھی برائی ہوگی وہ بھی لائی جائے گی۔ یعنی وہ ترازو ایسا ہوگا کہ معمولی نیکی بھی لائی جائے گی۔ جیسے سونار ہوتا ہے، اس کا ترازو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یعنی بہت احتیاط والا ہوتا ہے۔ یعنی سونار جس وقت ترازو میں کوئی چیز رکھتا ہے تو اس وقت سانس بھی نہیں لیتا کہ سانس نہ چلا جائے تو ترازو کا کانٹا ہل جائے گا۔ سونار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ تو سونار کا ترازو اتنا احتیاط والا نہیں ہے، اللہ کا ترازو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو قائم کریں گے اور ہر چیز اس ترازو میں لے کر آئیں گے۔ اس ترازو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں کہ بچو اس ترازو میں پکڑنا ہو جائے۔ عدل و انصاف کا دن اللہ نے کہا ہے، قیامت کے دن کو انصاف سے فیصلے ہوں گے، جو کیا ہوگا سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ فکر ہمیشہ سے لگائی گئی ہے، یہ فکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہر وقت رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں یہی فکر تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ کی مجالس میں بیٹھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم دنیا میں نہیں ہیں، یعنی ہم جنت کا تذکرہ ہو رہا تو جنت کے مناظر ہمارے سامنے، جہنم کے مناظر ہمارے سامنے، اللہ کی عدالتیں ہمارے سامنے، ایسا ہمارے ساتھ منظر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں۔ اکثر اس کی فکر لگائی جاتی تھی، اور یہی فکر اگر ہمارے اندر لگ جائے تو دنیا کی زندگی صاف ستھری گزرے گی۔ انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے ڈرے گا، گناہ کرنے سے ڈرے گا، ظلم کرنے سے ڈرے گا کہ کہیں اللہ کے سامنے پکڑنا ہو جائے، کیا جواب دوں گا اللہ کو۔ نواب شجاع الدین مرحوم ملتان کا ایک شہر ہے شجاع آباد، وہاں کے تھے یہ نواب۔ انہوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا کچھ جب پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ وہاں پہ ایک مسجد بھی بنائی تھی انہوں نے، اس مسجد میں ہی ان کی قبر ہے، نواب شجاع الدین صاحب کی۔ اور نواب تھے اس زمانے کے، نواب بھی کیا تھے، یعنی مالدار تھے، لیکن صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو شجاع آباد جو شہر ہے، اس کو نواب شجاع الدین نے اب بنایا تھا، جیسے آج کل سوسائٹیاں بناتے ہیں۔ تو اس شہر کا واقعہ ہے کہ اس شہر میں ایک اچار بیچنے والا معمولی سا آدمی تھا، اس کی دکان اچار کی تھی، اچار بیچا کرتا تھا۔ اور اس زمانے میں سکے چلا کرتے تھے، کھرے سکے، کھوٹے سکے۔ جیسے آج کے دور میں نوٹ اگر بہت زیادہ پرانا پھٹا ہوا ہو اور پین کے نشان ہو تو دکاندار نہیں لیتا کہ بھائی یہ نوٹ نہیں چلے گا، یہ نوٹ نہیں چلے گا، واپس کر دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کھرے سکے، جو سکے جن سکوں میں کھوٹ کم ہوتا تھا وہ لے لیتا تھا دکاندار، اور جو کھوٹے ہوئے سکے ہوتے تھے واپس کر دیتے، میں نہیں لوں گا، مجھ سے آگے کوئی نہیں لے گا، ان کی قیمت نہیں ہے۔ تو یہ اچار بیچنے والے کے بارے میں بڑے بڑے اکابرین نے واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت مفتی الدروس سکروی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنی کتاب درس حیات المسلمین میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ اس کا یہ معمول تھا، اس کے بعد جب کوئی اچار لینے آتا، اچار بہت ضرورت کے بقدر لیا جاتا ہے، ایسے
کوئی کلو کلو بھر کے نہیں لیتا، ضرورت کی بقدر لیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی اس کے پاس اچار لینے آتا ہے اس دکاندار کے پاس، اس کا ہی معمول تھا کہ اچار دے دیتا اور جو سکے دیتے وہ لے لیتا۔ یہ دیکھتا نہیں تھا، پرکھتا نہیں تھا کہ کھرے ہیں کھوٹے ہیں، جیسے ملے لے لیے، ڈبے میں ڈال دیے، اس کا معمول تھا۔ اور سوچتا یہ تھا یہ کہ اچار وہی لینے آئے گا جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا، اچار سے روٹی وہی کھائے گا جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا۔ تو اس کے دل میں یہ درد تھا انسانیت کا کہ اگر میں نہیں دوں گا تو اس کا مطلب میں اس کو بالکل روٹی اور سالن سے محروم کر دوں گا۔ جس کے گھر میں سبزی ہو، گوشت ہو، دال ہو، وہ تھوڑی اچار سے روٹی کھائے گا، اچار سے روٹی تو وہ کھائے گا جس کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے دل میں درد تھا۔ اس درد کے پیش نظر یہ کسی کو منع نہیں کرتا تھا، چاہے کھرے دیں کھوٹے دیں، اچھا سکہ دیں یا پرانا سکہ دیں، خراب لے لیتا تھا، ڈبے میں ڈال دیتا تھا۔ بابا جی کے نام سے مشہور تھے یہ دکان چلانے والے۔ شام جب ہوتی تو اپنا ڈبہ دیکھتے، اس ڈبے میں جو کھرے سکے ہوتے تھے الگ کر دیتے اور جو کھوٹے ہوتے تھے اس کو خراب ڈبے میں ڈال دیتے، یعنی ابھی کسی کو نہیں دینے۔ ایک تو طریقہ ہوتا ہے نا، ہمارے پاس کوئی خراب چیز آئی ہم نے اس کو آگے چلا دی، خود تو نقصان اٹھایا، ہمارے ساتھ تو کسی نے دھوکہ کیا، ہم نے بھی دھوکہ کر دیا کسی کے ساتھ۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کری تو میں بھی آگے کر دوں کسی کے ساتھ زیادتی۔ لیکن بابا جی ایسے نہیں تھے، وہ کھرے الگ کر لیا کرتے تھے اور کھوٹے جو ہوتے تھے ان کو ایک ڈبے میں ڈال کے چھوڑ دیے، جمع کرتے رہتے تھے کھوٹے۔ اسی طرح ان کی زندگی کا معمول تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری بڑے دیندار نہیں ہوتے، نہ بڑے عالم ہوتے ہیں، نہ بڑے مفتی ہوتے ہیں، نہ کوئی بہت بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی ظاہری وضاحت بتاتی ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ سیدھے سادھے مسلمان ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، بس وہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتے، راحت پہنچاتے ہیں۔ ان کا مقام اللہ تعالیٰ بہت اونچا کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے بڑے مرتبے ہیں۔ بظاہر دکھتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت کچھ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے نزدیک میلے کچیلے کپڑوں میں ہوں گے اور بالوں میں مٹی ہوگی اور تم ان کو کہوگے ایسی معمولی انسان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ پر یہ کسی بات کی قسم کھا لیں کہ اللہ ایسا کر دے تو اللہ ان کے کہنے پہ ایسا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسا مقام ہوتا ہے۔ تو کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو معمولی انسان بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہے، بس چھوڑو گرہ پر ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہو ہمیں کیا پتہ۔ ہم اپنی چند رکعتوں پر ناز کرتے ہیں اور ہم وہاں نہ ہوں جہاں وہ ہو۔ تو یہ بابا جی بھی ایسے ہی تھے، سیدھے سادھے مسلمان تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کچھ چیزیں خواب میں دکھا دیتے ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت بھی ہے اور اسی طرح انسان کو تنبیہ بھی ہے۔ اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ تنبیہ بھی کر دیتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں انسان کو۔ تو سرے سے خواب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر خواب کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو خواب کا ذکر حدیث میں کیوں آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ فرماتے ہیں اس کا۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھائے بابا جی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھا اور ان سے اس نے پوچھا خواب میں کہ بابا جی کیا معاملہ رہا اللہ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ کے دربار میں، تو نیکیاں تو میرے پاس کچھ تھی نہیں، اور نہ مجھے اپنی نیکیوں پر کوئی وہ تھا کہ میں بہت ساری نیکیاں لے کر جا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، نماز پڑھ لیا کرتا تھا بس، زیادہ تسبیحات تھی نہیں۔ لیکن جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اے میرے بندے کہ تو دنیا میں میرے بندوں کو کہ کھرے اور کھوٹے سب لے لیا کرتا تھا، کھرے سکے بھی لیتا تھا، کھوٹے بھی لیتا تھا، اور جانچ اور پڑتال نہیں کرتا تھا، چیک نہیں کرتا تھا، تو درگزر کر کے ڈبے میں ڈالتا رہتا تھا۔ تو نے دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ درگزر کیا، آج میں بھی تیرے ساتھ درگزر کرتا ہوں، میں بھی تیرے کھرے اور کھوٹے اعمال کو نہیں دیکھوں گا کہ کتنے اچھے اعمال ہیں اور کتنے برے اعمال ہیں، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس کے اس عمل پر اس کے ساتھ فضل کا معاملہ کر دیا. ایسے بھی اللہ کا فضل انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ تو آخرت کی فکر جس کو ہوگی، یقیناً ان بابا کے دل میں یہ بھی تو ہوگا کہ میں آج اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کروں گا، درگزر کروں گا، کل اللہ میرے ساتھ درگزر کریں گے. ان کی نیت ہوگی. اللہ نے ایسے ہی کر دیا ان کے ساتھ. جو انسانوں کے ساتھ سختی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی سختی ہو جاتی ہے. جو انسانوں کی لگام سختی سے کھینچتا ہے تو اس کے ساتھ بھی سختی ہو سکتی ہے. اور جو اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں گا. تو آخرت کی فکر انسان کو اگر لگ جائے کہ بھئی اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، کیا حساب و کتاب ہو، کیسا معاملہ ہو، تو دنیا کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی، کسی کا حق نہیں مارتا، ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاں کیا ہو جائے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ کی صحبت میں اس چیز کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا. آخرت کی فکر کرو بھائی، آخرت کی فکر کرو. دنیا چھوڑنی ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑا تذکرہ ہوتا تھا، بہت تذکرہ ہوتا تھا. تو ہمیں بھی ان ارشادات کی روشنی میں اپنے اندر آخرت کی فکر کو جگانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے نا ہم اپنی دعاؤں میں، اس سے بھی آخرت کی فکر پیدا ہوگی. اللہم حاسبنی جب ہم پڑھیں گے اللہ میرا حساب آسان کریے گا، اس کا مطلب ہمیں آخرت کی فکر ہے، جبھی تو یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو اس دعا کے صرف پڑھنے کی برکت سے بھی انشاءاللہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین. یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ کہا گیا، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، اور یا اللہ یہ دینی باتوں کے سننے کو قبول فرما دیجیے. دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے، یا اللہ زیادتیاں اور ناانصافیوں اور ظلم کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. غفلت کی زندگی سے حفاظت فرما. آخرت کی فکر ہم سب کو نصیب فرما. فکر آخرت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری کے لیے اعمال صالحہ کے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ ہر گھڑی آپ کی محتاجگی اور آپ کا فضل تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر طرح کی پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے بچا لیجیے. ہم میں جو بیمار ہیں، ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں کوئی بیمار ہیں، یہ ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے کوئی بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو، سب کو صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے. سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا لیجیے. دنیا آخرت کی ہر خیر اور بھلائی نصیب فرما. ہر لمحے عافیت کاملہ نصیب فرما. ایمان والی، چین والی، سکون والی، عافیت والی، خیر والی، خوشیوں والی، چین و سکھ والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. بیماریوں کی زندگی سے، معذوری کی زندگی سے، محتاجی کی زندگی سے، فقر و فاقے کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.